وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف کی 7 آیات مبارکہ آیت نمبر 73 سے 73 سے لے کر 79 79 تک یہ شامل ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 10 ہے، اس کا اکثر و بیشتر حصہ آج کے مطالعہ میں شامل ہے۔ اور یہ جو پرٹیکولر آیات ہیں ان کے اندر جناب صالح علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم سمود کہتے ہیں، علماء سے آپ نے قوم عاد اور قوم سمود کے حالات سن رکھے ہوں گے، یہ ان میں سے قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یعنی اس سے قبل جو رکوع نمبر 9 گزرا اس کے اندر قوم عاد کا تذکرہ تھا، اور آج جو ہے وہ قوم سمود کا تذکرہ ہے، یا صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس میں بھی مقصود جو ہے وہ ترجمہ ہی ہے، لیکن اس سے قبل اس قوم سے متعلق صالح علیہ السلام سے متعلق کچھ عرض کر دینا آپ کے سامنے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ قوم کا مسکن کیا تھا، کہاں پر یہ آباد تھی۔ جو صالح علیہ السلام ہیں یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یعنی بائبل کی جو اولڈ فارم ہے، عہد نامہ قدیم جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ جو ہے یہ موجود ہے۔ طوفان نوح کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچے، ان سے آگے نسلیں چلے، یعنی حام، سام اور یافس۔ ان میں سے صالح علیہ السلام یہ سام کی اولاد میں سے تھے، سام سے جو آگے سلسلہ چلا یہ ان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ تقریباً یعنی اگر آج سے ہم حساب لگائیں تو 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان جو ہے حجر نامی ایک بستی ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ آج کل اس کا جو نام ہے وہ مدائن صالح کے نام سے ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، مدینہ کسی شہر یا سٹی کو یا علاقے کو کہا جاتا ہے، مدائن اس کی جمع ہے۔ یہ اصل میں ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح، قوم عاد ان سے پہلے گزری، جس طرح سے وہ جسمانی طور پر طاقتور، لمبے چوڑے قد کے مالک تھے، اسی طرح سے یہ سمودی جو تھے ان کو بھی اسی طرح کا جثہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ انہوں نے بھی کافی صنعتی اعتبار سے جو ہے وہ ترقی کی۔ تو
پہاڑوں میں یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے، جو نرم زمین ملتی تھی وہاں پر یہ بہت بڑے بڑے ٹیلے بنا کر کے محلات کی شکل کے بہت بڑے بڑے سمجھ لیجئے کہ فارم ہاؤسز اپنے لیے جو ہے یہ لوگ بنا لیتے تھے. تو اس طرح سے ان کے قلعے جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتے تھے، تو کوئی قوم جو ہے وہ ان سے جیت نہیں پاتی. تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ غیر مسخر ہیں، یعنی ان کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہی انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ظاہری دولت آ جاتی ہے، شان و شوکت آ جاتا ہے، رعب آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، مال و دولت آ جاتے ہیں اور جنگی مہارت آ جاتی ہے، تو وہ خود کو سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، اب ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. فارسی میں یہ جملہ مشہور ہے، ہر متکبر کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے، ہم چما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست، ان کو کہنا چاہیے ہم چما ڈنگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی ڈنگر نہیں، کہ اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ جو اقتدار ہے، یہ جو شان و شوکت ہے، یہ جو طاقت اور اختیارات ہیں، یہ چند دنوں کے لیے ہیں. انسان کی عقل کے اوپر طاقت کا نشہ ایسا چڑھتا ہے کہ وہ یہ چیز بھلا دیتا ہے کہ بھئی چند دن پہلے تو کسی اور کے پاس تھی، اور کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی نہ لے کے آیا، اور اس سے چند دن پہلے تو فلانے کے پاس تھی. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، ان فلانوں کا حال کیا کیا ہوا جو میرے سے پہلے تھے، یہ بھی انسان بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ بھائی کچھ دن کے بعد یہ میرے سے چلے جانے، جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود اختیارات اور طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کر پاتا، بجائے اس کے اس کو بہت بڑی امانت اور ذمہ داری سمجھے تو اس کی عیاشیاں شروع ہو جاتی. تو یہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے اقتدار دیا، اختیار دیا، طاقت دی، لیکن ان سے سنبھالا نہیں ہے. صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر ہے، تقریباً 9 مقامات پر ہے. مثال کے طور پر ایک تو یہی سورۃ الاعراف، یہ 8ویں پارے کا آخری حصہ، یہ جو اس وقت زیر مطالعہ ہے. علاوہ سے سورہ ہود ہے، آگے پارہ نمبر 12 میں چل کر کے آئے گی، اور قوم عاد کا جس طرح تذکرہ ہے، قوم سمود کا بھی وہاں پر تذکرہ موجود ہے. سورہ شعراء ہے پارہ نمبر 19 میں، وہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے. ایک پورا رکوع ہے صالح علیہ السلام کی قوم سے متعلق، یعنی سمودیوں سے متعلق. اسی طرح سے سورہ نمل ہے، وہاں پر ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہ موجود ہے. اور قرآن مجید میں اور کئی سارے مقام، مثال کے طور پر آخر میں جو 30ویں پارے کے اندر سورہ شمس ہے، اب آپ حضرات کو ہو سکتا ہے بعض حضرات کو یاد بھی ہو منہ زبانی، تو جو اس کی آخری آیات ہیں، کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر ہے. اس کے علاوہ سورۃ الحجر کے اندر بھی پارہ نمبر 14 کے اندر، سورہ فصلت میں ہے، سورہ نجم میں ہے، سورۃ القمر میں ہے، سورہ حاقہ میں ہے، اور سورہ شمس کا بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو اس طرح سے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا حالات قرآن مجید میں ہمیں جا بجا ملتے ہیں. حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا ہے، یہاں تک جتنی بستیاں ہیں آج تک ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو وہ سارا کا سارا یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، بہت بڑے بڑے انہوں نے قلعے اپنے لیے بنا رکھے تھے. اور صالح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ بغاوت اور سرکشی میں ایک نیکسٹ لیول تک چلے. اور انہوں نے صالح علیہ السلام کو آگے سے چیلنج کر دیا. نمبر 1 کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں نا، ان کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں. ان کی قوم کے کچھ کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، جن کا سٹیٹس اتنا طاقتور نہیں تھا، سماجی اعتبار سے کمزور تھے، اور جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، معاشی اعتبار سے کمزور تھے. ہمیشہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ طاقت میں اور تعداد میں کمزور لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چیلنج ہے کہ آپ جو ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں نا، پھر وہ کر ہی لیجیے، آپ بلا لیجیے. کوئی لوگ
کوئی قوم کوئی قبیلہ آج تک ہمارے سے لڑائی نہیں کر سکا اور آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. لے آئے. پہلے تو انہوں نے کمزور لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا, ان کو کہا کہ تمہیں ان کے اندر, اس شخص کے اندر کیا خاص چیز نظر آتی, تم ان کے اوپر ایمان لے آئے. سٹیٹس ان کا کچھ ہے نہیں. لوگ ہمیشہ لوگوں کو مال و دولت, گاڑیاں, سواریاں, لوگ ہمیشہ اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کو اپنے لیڈر مانتے ہیں جن کے پاس ظاہر میں طاقت ہو, ڈنڈا ہو, بڑی بڑی سواریاں ہوں, بڑے بڑے ڈیرے ہوں, بڑے بڑے گھر ہوں, قلعے ہوں. اچھا, انسان کی عقل بھی عجیب خمار ہے. ایک چھوٹی سی چیز بھی خریدنا تو اس میں عقل دکھاتا ہے. موبائل خریدنا ہو عقل دکھاتا ہے, جوتی خریدنی ہو عقل دکھاتا ہے, کپڑے خریدنے ہو عقل دکھاتا ہے, بچہ بیمار ہو جائے عقل دکھاتا ہے, ہر چیز میں عقل دکھاتا ہے. لیکن لیڈر اور امام چننے میں عقل نہیں دکھاتا. امامت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک امامت صغرا ہوتی ہے, ایک امامت کبرا ہوتی ہے. امامت صغرا ہوتی ہے مسلح کی امامت, اور امامت کبرا ہوتی ہے جو سیاسی امام ہوتے ہیں. عجیب منافقت ہے. جو مسلح کی امامت ہے اس میں تو امام کو ایسے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایسا دیکھیں گے, ایسا ایویلیویٹ کریں گے کہ کپڑے سفید کے علاوہ کوئی اور نہ ہو, بازار میں کھڑا ہو کے کھانا رہا ہو, اس کے پاس سائیکل سے موٹر سائیکل سے گاڑی کیسے آ گئی ہے, اس کا تصور ہی ذہن میں یہ ہوتا کہ 8-10 ہزار والا ہو اور یک دم سے اوپر سے آسمان سے آئے, 2 فرشتوں کے کندھوں پر اترے, سیدھا آ کے مسلح پہ اترے اور نماز پڑھاتے ہی شوں غائب ہو جائے. نہ اس کی کوئی ضروریات ہو, بشری تقاضے, نہ اس کے بیوی بچے ہوں. اس کو اتنا سخت ایویلیویٹ کرتے کہ کس کس کے پاس بیٹھتا ہے, کس کس کے پاس اٹھتا ہے, کہاں آتا جاتا ہے, اس کا ذریعہ معاش کیا ہے, اتنا زیادہ اس کو ایویلیویٹ کرتے. تھوڑی سی بھی بات اس کے بارے میں مل نہ جائے, اس سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. 2-4 اور مولویوں کے پاس چلے جائیں گے کہ جو امام ایسے ایسے کرتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز. اینڈ آئی ایکسپیرینس سیورل پیپل, وہ ایسے کرتے ہیں, یعنی اتنا زیادہ. خیر, حسن زن سے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اتنا زیادہ ایویلیویٹ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. تو امامت صغرا کے بارے میں یہ خیال رکھتے. وہ جو امامت کبرا ہے اس میں منافقانہ رویہ ہو جاتا ہے. اس میں جس بندے کے پاس لمبی سواریاں ہوں, بڑی سواریاں ہوں, اونچے محلات ہوں, ٹیکے والا ہو, پاور والا ہو, طاقت والا ہو, جو جس کو مرضی اٹھوائے مارے, اس کو اپنے ڈیرے پہ لے کے جائے, پولیس اس کی جیب میں ہو, وکیل اس کی پاکٹ میں ہو, تو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے کہ یہ ہمارے لیے امامت کا مسئلہ. اس قدر the hypocrisy at its best اپنی طاقت کے اوپر ہے, بلندی کے اوپر ہے, معراج کے اوپر ہے منافقت. مطلب وہاں پر یہ اپروچ ہے, یہاں پر یہ اپروچ ہے. حالانکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ والا جو سیاسی امام ہے نا, اصل میں مسلح وہی سنبھالے. اصل میں مسلح اس نے جو اپنی پالیسی دینی ہے, سیاسی پالیسی دینی ہے خیر خائی کو, وہ اس نے خطبہ جمعہ کے اندر دینی ہے کہ بھئی یہ بات ہے. اس کے لیے تو جائیں گے 70 طرح کے صحافیوں کے سامنے, رونا روئیں گے, کیونکہ جھوٹ کے سوا کوئی بات ہے کوئی نہیں کرنے والی. اب مصلی رسول, ممبر رسول ان سے کیوں چھینا؟ کیونکہ انہوں نے امامت کے اس کے سٹینڈرڈ کو کوالیفائی نہیں کیا. اس لیے یہ 2 امامتیں الگ ہوگی اور امت مسلمہ کا جو ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, شرازہ ہی بکھر گئے. اصل میں یہ 2 امامتیں ایک تھی. تو لوگوں کا جو سیاسی امام کا تعین کا جو معیار ہوتا ہے نا, وہ عجیب ہوتا ہے. وہ اس طرح جو بندہ بیچارہ سیدھا سادہ ہو, سیدھا سادے سے مراد یہ ہے کہ مالی اعتبار سے کرپشن نہ ہو اس کے اندر, اور اس کے پاس وہ اپنی دولت کو اس طرح سے شو آف نہ کرتا ہو, وہ اگر خواہش کا اظہار کرے کہ یار میں تمہاری خدمت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہوں, تم میرے ساتھ چلو, پھر کہیں گے یار اینو تو ووٹ دے کے ضائع ہی کرنے نے کڑا جیتنے. مطلب عجیب منافق, تم نے دینا ہے. تو سیاسی امام کو چننے کے اندر لوگوں کے اندر ایک عجیب منافقت ہوتی ہے. لوگ امیڈیٹ پاور اور جو ہے وہ نفع اپنا دیکھ رہے ہوتے. تو انہوں نے کیا کیا, جو کمزور تھا نا طبقہ, جن کے اندر کوئی ایمان کی رمق تھی, جو صالح علیہ السلام کے قریب تھی, ایک تو ان کو لتاڑا, ان کو بچھایا, اور دوسرا صالح علیہ السلام کو اوپن چیلنج دے دی. جب اوپن چیلنج دے دیا کہ یا تو آپ ہمارے مطالبے کی یہ چیز پروڈیوس کر دیں, اور یا پھر جو ہے وہ آپ اپنا جو بھی آپ عذاب وذاب کی ہمیں دھمکی لگاتے ہیں نا وہ بلا لیجیے. تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا, ان کی طبیعت کے اندر اپنی قوم کے ایمان کے حوالے سے لالچ موجود ہوتا ہے. لالچ میں اس لیے پورا لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی جو ہے وہ ان کے بارے میں غلط فہمی بھی نہ رہے کہ وہ اپنی قوم سے بے فکر ہو جاتے ہیں. نہیں, باقاعدہ ایمان کا لالچ موجود ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائیں.
اور اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے لیے حریص کا لفظ خود استعمال فرمائے سورۃ توبہ کے اندر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ علماء نے لکھا ہے کہ حریص کا جو لفظ ہے دنیا بھر کے ہر ایک شخص کے لیے یہ خامی ہے، کسی کو حریص کہیں تو وہ برا مان جائے، خامی، لیکن جب اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا تو اب یہ خامی نہیں رہی بلکہ خوبی بن گئی ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آخری چانس ہو سکتا ہے یہ مان لیں، بولو کیا معجزہ کیا تم چاہتے ہو، کیا چیز تم چاہتے ہو، نشانی کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، پہاڑ ان کے ہر طرف تھے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، جہاں سے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ ہمارے سامنے پھٹے، اونٹنی نکلے اس میں سے، اور اونٹنی کی بھی شرطیں، وہ صحت مند اور پھر اوپر سے حاملہ ہو اور دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، سر کا کلر ایسا ہو، پیٹ کا کلر ایسا ہو، اور وہ آتے ہی نا ہمارے سامنے جنم دے، بچہ جنم دے۔ اپنی طرف سے ایک تو ان کی سوچ وہی پہاڑوں اونٹنیوں سے باہر نہیں تھی، کیونکہ ان کی وہی تمدن تھا، ان کی وہی زندگی تھی۔ اپنی طرف سے انہوں نے مشکل ترین ٹاسک دیا کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو کیا پتا تھا یہ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادت کی، صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کی، اپنی عبادت کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ ہیں مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا جہاں پر انہوں نے نشاندہی کی تھی، پہاڑ پھٹا، وہاں سے ان کی جو ہے وہ جو ان کا مطالبہ تھا اس کے مطابق اونٹنی نکلی اور اس نے آ کر بچے کو جنم دیا۔ اب جب عام انداز سے ہٹ کر کے، عام ترتیب سے ہٹ کر کے وہ اونٹنی آئی تھی تو اس کے تقاضے مختلف تھے۔ وہ لوگ حیران اور پریشان، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی آپ نے کوئی میجک شیجک کچھ کیا ہے، ہماری آنکھوں پہ کچھ، تو حقیقت میں کچھ ہو نہیں رہا، فزیکلی کچھ نہیں ہو رہا۔ سو لیٹ اس ایکسپیرینس فار فیو ڈیز، کچھ دن دیکھیں گے کہ واقعتاً یہ اونٹنی جس طرح سے ہمارے جانور ہیں، چریں گے، پانی پیئیں گے، گھومے پھریں گے، دودھ دیں گے، بچے پیدا کریں گے، so on so forth۔ سو جب ہمیں اعتماد ہو جائے گا تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے کا جو ہے نا وہ اس کی طرف سوچیں گے، مشورہ کریں گے۔ صالح علیہ السلام کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ لالچ تو اب بھی دے رہے ہیں نا کہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تم نے نمبر 1 اس کو قتل نہیں کرنا، نمبر 2 جب یہ عام ترتیب سے ہٹ کے پیدا ہوئی نا تو اس کے تقاضے بھی مختلف ہیں۔ اس نے پانی آپ کے کنویں کا سارا پی جانا ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ تم ایمان لے نہیں آئے ہو، تمہاری مطلب کی ساری چیز بھی ہم نے پوری کر کے دی، اب تمہیں یہ بیئر کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی پھر تو ہم پیاسے ہی مارے جائیں گے، تو عذاب تو پھر آپ نے دے دیا جو بھی آپ چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ چلیں نیگوشیٹ پھر اس بات پہ کر لیتے ہیں کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی سارا کا سارا، اور دوسرے دن تم اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے جو پینا ہے، بھرنا ہے، سٹور کرنا ہے، واٹس ایور، تم نے اسی دن اپنے لیے جو ایک دن ناغا ہوگا اس دن ارینج کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تھوڑی ریشنل، یہ تھوڑی عقلی بات لگتی ہے، ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہونا شروع ہوا، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مروڑ ہوتے ہیں نا، یا شیطان ہوتے ہیں، وہ کہاں صبر کرتے ہیں۔ تو ان کے جو جانور تھے، جن کو عادت تھی روزانہ ہی اپنے جانور لے کے نکلنا ہے، لوگوں پر شو آف کرنا ہے، روب ڈالنا ہے کہ ہمارے جانوروں کے دیکھو، یہاں سے لے کے یہاں تک، جس طرح آج کل کے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک ان کی گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یار میری سواریاں لمبی جا رہی ہیں، روزانہ نکل کے جا رہی ہیں، دشمنوں پر، شریکوں پر بھی روب پڑ رہا ہے، لیکن اب تو ایک دن تو میری سواریاں باندھی رہیں گی، تو میرا ایک دن کا کیا بنے گا۔ انہوں نے جو ہے وہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا وہ تلاش کرنے شروع کی، تو کرائے کے قاتل بھی نہیں مل پا رہے تھے، ان کو ہر بندہ ڈر رہا تھا۔ لیکن 3 چیزیں انسان کی کمزوری ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا زن، زر، زمین، ان کی خاطر جتنے قتل فساد ہوتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، اس کے جانور تھے اور اس کی بیٹیاں بھی بڑی خوبصورت تھیں۔ اس نے کچھ قاتلوں کو لالچ دیا کہ میں بھی جو ہے وہ اپنی جسم کو تمہارے لیے اوپن کروں گی، بیٹیوں کی بھی تمہارے سے شادیاں کروں گی، تم اس اونٹنی کو ہمارے راستے سے ہٹاؤ۔ بالآخر عقل کے اندھوں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے وہ تمہارے اوپر عذاب آئے۔ بدھ کا دن تھا، پہلے ان کے چہرے زرد ہوئے، اگلے دن سرخ ہوئے آگ کی طرح، اور پھر اس سے اگلے دن جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔
تو 3 دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیخ ایک فرشتے کی طرف سے آئی، ان کی بستیاں زیر و زبر ہوگی، تباہ ہوگی، بڑے بڑے قلعے ان کے تباہ ہو گئے اور وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ آخر نبی علیہ السلام تبوک کے موقع پر جب تشریف لے کے جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے، تو راستے میں مدینہ منورہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں ان بستیوں کے پاس سے گزر ہوا تو لوگوں نے وہاں پہ پڑاؤ کر لیا، تباہ حال کچھ گھرانے تھے، اور یہ لوگ اب چونکہ مسافر تھے تو بجائے اس کے کہ خیمے ویمے لگاتے تو تھوڑی بہت تو وہ بنی ہوئی تھی کھنڈرات عمارت، جلدی جلدی لوگ گھسے اور چھوٹے چھوٹے جو ان کے رہنے کی جگہ تھے وہاں پر سیلز میں گھس گئے اور وہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر عذاب آیا تھا اس قوم کے اوپر، عذاب والی جگہ پہ نہیں ٹھہرنا، چلیے فوراً۔ تو وہاں سے پھر حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر کے نکلے، گویا کہ اپنی امت کو یہ درس دے دیا کہ جس قوم پر یا جس جگہ پر جو ہے وہ عذاب آتا ہے یا جس بستی پر، تو وہاں پر پڑاؤ اختیار نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس بستی سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ گزر جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹ ہے، عذاب والی جو جگہ ہیں جو کھنڈرات ہیں وہاں پر جناب باقاعدہ ٹور لے کے جاؤ، وہاں پر تصویریں کھنچوا کے آؤ۔ اللہ کے بندو حضور پاک علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ عذاب والی جگہ سے بچو، تم کہتے ہو نہیں وہاں پر جا کر کے تصویریں کھنچوانی، ٹور لے کے جانے۔ عجیب مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتے ہیں، محشر میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مطلب الٹی اپروچز ہو گئی ہیں ہماری۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، یہ ہماری جو ہے وہ عقل کا تماشا ہے۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنے کے باوجود، اب اس کو ریلیٹ کر لیجئے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ کے ساتھ، گویا کہ مشرکین مکہ کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ تم سے پہلے زیادہ طاقتور لوگ گزرے، پاورفل لوگ گزرے سیاسی اعتبار سے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کے معجزات کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور پھر جس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور فرمایا کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی۔ وہ واضح نشانی کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن، یہ آیت ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ جو اونٹنی ہے۔ فذروها، اس کو تم چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھائے گی چرے گی، یعنی تمہارے اوپر اس کا کوئی برڈن نہیں ہے۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو بری نیت سے نہ چھونا، یعنی اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فیأخذکم عذاب علیم، بس تمہیں ایک دردناک عذاب آ کر کے پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں بنایا خلفاء، جانشین قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین کے اندر، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، کہ تم بنا لیتے ہو زمین کی ہر نرم جگہ پر قصور اپنے محل، قصور قصر کی جمع ہے، قصر محلات کو کہتے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو اور ان میں گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے جو ان کے گروہ کے بڑے جو ایلیٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا الذين استكبروا من قومه، جو ان کی قوم کے متکبر لوگ تھے، للذين استضعفوا، ان لوگوں کو جو ان میں سے کمزور تھے، لمن آمن منهم، ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے صالح علیہ السلام پر، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو نہ صالح مرسل من ربی، کہ صالح یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی بھیجے ہوئے، تم نے یہ سمجھ رکھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم جو ان کے طرف بھیجا گیا ہے مؤمنون، ہم تو اس پر وہی ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اپنے مال و جان کی کوئی پرواہ نہیں، ہم مومن ہیں۔ قال الذين استكبروا، وہ لوگ جو متکبر تھے وہ کہنے لگے، انا بالذی آمنتم به، بے شک ہم تو بھائی جس پر تم ایمان رکھتے ہو نا کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، وعتوا عن امر ربهم، اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آؤ جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر تم پیغمبروں میں سے، فاخذتهم الرجفہ، پس پکڑا ان کو ایک چیخ، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے وہ اپنے گھر میں اوندے منہ گرے ہوئے۔
فتولى عنهم، صالح علیہ السلام ان سے پھرے، وقال، اور کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً میں نے پہنچا دیا، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام تمہاری طرف میں نے پہنچا دی، رسالت ربی، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ ایسے ہو جو کہ پسند نہیں کرتے ہو نصیحت کرنے والوں کو۔ اب اس قوم کے اوپر عذاب آ چکا تھا، وہ سارے اوندے منہ تھے، وہ گرے ہوئے تھے، ہلاک تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اب صالح علیہ السلام ان سے بات کر رہے ہیں کہ میری قوم، تم نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا تھا لیکن تم باز نہیں آ رہے تھے۔ اب کیا مردوں سے اس طرح سے خطاب ہوتے ہیں؟ بھائی اللہ کا نبی خطاب کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نبی جس حال میں ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جو کشف ہوتا ہے، جو پردے ہوتے، جو ہٹے ہوتے ہیں، کوئی اور بندہ اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا۔ بدر کے کنویں میں جب سب لوگ مارے گئے تھے، فرعون اور اس کے ساتھی، حضور پاک علیہ السلام نے رات کا وقت تھا، اپنی سواری کو جو ہے وہ کھینچا اور سوار ہوئے، اور اس کے ساتھ آپ آخر میں السلام کے ساتھ کچھ صحابہ بھی گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ وہ جو بدر کا کنواں تھا جہاں پر ان کی لاشیں پڑی تھیں، وہ مردار تھے سارے کے سارے۔ حضور پاک علیہ السلام ان کے اوپر کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں ان سے، ایک ایک کا نام لے کے، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او فلاں، کیا تم نے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ آج تم جس حال میں ہو، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا آج میں نے اس کو سچا پایا۔ تو عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ سن رہے ہیں آپ کی باتوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تم سے زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن اس وقت آج ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ کچھ جواب دے سکے۔ تو اس لیے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مردے ہیں وہ سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے قبرستان میں جب جاتے ہیں تو سلام کرنے کا حکم، اگر وہ سن ہی نہیں پاتے تو پھر بھائی سلام کرنے کی کیا منطق بنتی، کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ تو ان سے حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح سے جو ہے یہ خطاب فرمایا۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم پسند نہیں کرتے ہو ناصحین۔ جو ناصحین، ناصح کی جمع ہے، ناصح کہتے ہیں خیر خواہی کرنے والے، نصیحت کرنے والے کو۔ فرمایا کہ تم لوگ پسند نہیں کرتے تھے، آج تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ساتھ اب آج یہ حشر ہو رہا ہے، انجام ہو رہا ہے۔ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔